साबिक प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर कैसर महमूद कोरोना के बायस एलाइड अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर कैसर पंजाब मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ पैथोलॉजी भी रहे। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर महमूद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हेड एग्जामिनर भी रहे हैं। आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है, साबिक प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर कैसर महमूद कोरोना के बायस एलाइड अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर कैसर पंजाब मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ पैथोलॉजी भी रहे। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर महमूद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हेड एग्जामिनर भी रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है, साबिक प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर कैसर महमूद कोरोना के बायस वहां पर एलाइड अस्पताल में जेर इलाज थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर डोगर साहब, अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं। कब तक इनकी नमाज जनाजा होगी? जी, शहर के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये बुरी खबर है कि शहर की एक बहुत हरदल अजीज शख्सियत और बहुत बड़े मुआलिज डॉक्टर कैसर महमूद अब हम में नहीं है। अभी कुछ देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। बहुत ही बागो बहार शख्सियत के मालिक थे, बहुत ही बड़े आदमी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साबिक हेड एग्जामिनर भी रहे डॉक्टर कैसर महमूद। फैसलाबाद के जो पंजाब मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ पैथोलॉजी थे और ये जनाब क्लब फैसलाबाद के सेक्रेटरी भी रहे हैं एक से ज्यादा मरतबा। बहुत बड़ा नाम है, बहुत हरदल अजीज शख्सियत थे फैसलाबाद की। कुछ अर्सा पहले इनको कोरोना का मर्ज लाहक हुआ और वो अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज रहे। डॉक्टर राय आरफ ने उनका इलाज किया। काफ़ी बेहतरी आ रही थी, लेकिन फिर इनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई और इनके फेफड़े जो हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। और आज अभी से कुछ देर पहले डॉक्टर कैसर महमूद इस जहान फानी से कूच कर गए और हजारों लाखों सोगवार छोड़ गए इस दुनिया में। एक खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक उनके भाई डॉक्टर राना फरख महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उनकी मिसेज डॉक्टर बुशरा अनवर वो पीटीआई की वेस्ट पंजाब की नायब सदर रही हैं। बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली है फैसलाबाद की। लेकिन आज डॉक्टर कैसर महमूद अब हम में नहीं हैं। डॉक्टर कम्युनिटी में वो बहुत पॉपुलर थे। आम सियासी हलकों में उनका नाम बड़ा लिया जाता था क्योंकि सियासी फैमिली से भी उनका ताल्लुक था। एक नोबल पर्सन थे, शरीफ आदमी थे। शरीफ आदमी थे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं और उनके इंतकाल पर मलाल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर महमूद इंतकाल कर गए हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश ने तलबा और वालिदैन को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। जिला कौंसल चौक बंद, डीसी दफ्तर का घेराव किया। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मिल्लत टाउन में वाक़ वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के बच्चों और वालिदैन ने ट्रांसपोर्ट बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। जिला कौंसल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुनवाई न होने पर डीसी दफ्तर का घेराव किया गया। तलबा का कहना था ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुश्किलात का सामना है। स्कूल की जानिब से दीगर सहूलियात भी नहीं दी जा रही हैं और मजदूरों की जमात लेबर कौमी मूवमेंट के ओहदेदारान भी एहतजाज में शरीक हुए। महंगाई रे महंगाई, जान पर बनाई मजदूरों के शहर में मजदूर बेरोजगार हैं। रोजगार की तलाश में सड़कों चौराहों में बैठे मजदूर हालात से परेशान। मजदूर हुकूमत के खिलाफ सरापाए एहतजाज। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे, मजदूर शिकवा खोना है। मजीद जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा मजदूरों के क्या मुतालिबात हैं? आज बिल्कुल, एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की वजह से फैसलाबाद के मजदूर शदीद परेशान हैं और आज सरगोदा रोड पर मजदूर जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजदूरों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि महंगाई तो एक तरफ, अब बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, काम नहीं मिलता। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या परेशानी है बेरोजगारी की वजह से? बेरोजगारी इतनी हो गई है कि आज 25 दिन हो गए आने हैं वापस चले जाते हैं, कारोबार कोई नहीं है। सब मजदूरों का यही हाल है। दुकानदारों से पैसे लेके घर का राशन चला रहे हैं, एक दूसरे के तावन ना। ਇੱਥੇ ना तो कोई MP MNA आते हैं, ना कोई सानू इत्थे कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। इतने हालात खराब है कि खुदकशियां करने को तैयार खड़े हैं। ठीक है जी, बिल्कुल खुदकशियां करने को तैयार हैं। मजदूरों का कहना है कि रोजगार की वजह से शदीद परेशानी है। और भी यहाँ पर मजदूर हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करेंगे? देखो जी, कारोबार इत्थे है नहीं गा, भुखे मरन रहे, बच्चे भुखे रोन रहे,
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ कोई कारोबार इतने है नहीं सर। जी बिल्कुल, जो काम है बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और मजदूर जो हैं शदीद परेशान हैं, बच्चे जो हैं घरों में भूखे हैं, फाक़े कशी पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही। हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, ये कहना है मजदूरों का। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब मुल्क भर में आज रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक नादरा सेंटर्स बंद रहेंगे। सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक ऑपरेशनल सहूलियात समेत कोविड सर्टिफिकेट और ऑनलाइन इजरा भी नहीं होगा। कल बरोज इतवार सुबह 8 बजे से तमाम सेंटर्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। मुल्क भर में आज रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक नादरा सेंटर्स बंद रहेंगे। सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। ऑपरेशनल सहूलियात समेत कोविड सर्टिफिकेट और ऑनलाइन इजरा भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा, मौसमी फ्लू और स्वाइन फ्लू से बचाव की हिफाजती वैक्सीन नायाब। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ समेत शहरियों को सितंबर में वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद से कबल डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ को H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और मौसमी फ्लू कहा जाता है, उससे बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती थी, मगर माह सितंबर जो है वो ख़त्म होने को है और अभी तक जो है वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद डॉक्टर इरफान साहब मौजूद, हमसे जानते हैं जी सर ये वैक्सीन किस लिए इस्तेमाल होती है और क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू की वैक्सीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। ये आप याद रखें कि जो भी शख्स दिल के मर्ज में मुब्तला है, सांस की बीमारी में मुब्तला है, या हमारी जो प्रेग्नेंट वूमेन है, इन सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई सांस की बीमारी जिस तरह अस्थमा, COPD है, अगर उसमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उसमें हॉस्पिटल में दाखिले के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और ये अस्पतालों पे बर्डन बनने का बाइस बनते हैं। इसके अलावा अगर दिल का मरीज़ है, अगर उसको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा चांस है कि वो हॉस्पिटलाइज होगा, उसको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारी प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें हमने कोशिश करनी होती है कि उनको फ्लू और फ्लू से रिलेटेड पेचीदगियाँ पैदा ना हो, तो उसके लिए भी इंतहाई ज़रूरी होता है कि उनको फ्लू की वैक्सीन लगाई जाए। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि कोविड है और डेल्टा वेरिएंट का सिम्टम ही फ्लू होता है, तो अगर इस तरह सिस्टम हो गया कि लोगों को फ्लू की बीमारी भी आइंदा जो मौसम सरमा आ रहा हो गई तो बड़ा मुश्किल होगा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए और लोगों में एक डर और खौफ पैदा होगा। तो इसलिए मेरी प्लेटफार्म पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफार्म से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि फिल फॉर इसका बंदोबस्त किया जाए और हर मेडिक्स, पैरामेडिक्स और आवाम जो कि दिल की बीमारियों, जिनको सांस का मसला है या प्रेग्नेंट वूमेन है, उनको ये फ्लू की वैक्सीन लाजमी तौर पे लगवाई जाए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपकी आवाम में जो डर खौफ है ये नहीं पैदा होगा और दूसरा आपके अस्पताल जो मौसम सरमा में है वो खाली रहेंगे और उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेशन सेंटर के इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने चैम्बर एक्सपो सेंटर का संगे बुनियाद रखा और इंडस्ट्रियल सहूलत लॉन्च का इफ्तिताह भी किया। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल का दौरा और सूबाई वजीर की जानिब से फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में एक्सपो सेंटर का संगे बुनियाद और सहूलत लॉन्च का इफ्तिताह किया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सनत हैं असलम इकबाल दौरा फैसलाबाद में सबसे पहले फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत पहुंचे। उन्होंने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में 3 अहम इफ्तिताह करने थे, जिसमें 2 इफ्तिताह जो हैं वो कर चुके हैं, जिसमें से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक्सपो सेंटर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो सहूलत लाउंज है उसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर इस वक्त वो फेडमिक के दौरे के ऊपर हैं। सदर फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत हाफिज शाम जुवैद, CEO फेडमिक भी वो हैं, उनके पास चार्ज है हाफिज शाम जुवैद, वो भी हमरा मौजूद हैं। जबकि तहमीना पाशा जो वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं, उनके अलावा SCP, VP और रुबीना अमजद जो कि फाउंडर मेंबर हैं, साबका सदर कुरतुल जो वो भी हमारा मौजूद हैं। और जो इंक्यूबेशन सेंटर ये काफ़ी पुराना और सबसे अहम मनसूबा है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिससे खास तौर पर जो नई एंटरप्रेन्योर खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनको मौके मिलेंगे इंडस्ट्री में काम करने के, तो उनके लिए ये सहूलत है। ये इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का नाम दिया गया, उसकी तकरीब में शिरकत करेंगे। पहले ये फीता काटेंगे, उसके बाद बाकायदा तौर पर इंक्यूबेशन सेंटर के तकरीब के अंदर शरीक होंगे, जिसमें वुमेन चैम्बर की अहदेदारान और सात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अहदेदारान जो हैं वो शामिल होंगे। ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज समेत जो मियां असलम इकबाल सूबाई वजीर हैं, उनका फैसलाबाद का अहम दौरा है। इसके बाद उन्होंने 2 से 3 और तकारीब हैं जो फैसलाबाद में, जिसमें फेडमिक
سائٹ کا وزٹ جو ہے ادھر بھی انہوں نے جانا. اس کے بعد پی ٹی آئی پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے آفس جو ہے ان کے اندر بھی ان کا آج دورہ متوقع ہے. تو ایک اہم اور مصروف ترین دن گزاریں گے. ایم پی اے فردوس رائے جو ہیں وہ بھی مصروف ترین دن گزاریں گے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں قاتل مچھر کے مہلک وار. فیصل آباد میں رواں سال قاتل ڈینگی سے پہلی موت. الائڈ ہسپتال میں زیر علاج مریضہ جان کی باسی ہار گئی. یہ رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد میں ڈینگی نے رواں سال پہلی زندگی نگل لی. ڈچکوٹ کی رہائشی 34 سالہ نتاشا آصف ڈینگی کا مقابلہ نہ کر سکی. الائڈ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج تھی. نتاشا آصف بسلسلہ روزگار لاہور وومن ڈگری کالج میں بطور لیکچرار نوکری کر رہی تھی اور بخار کی حالت میں الائڈ ہسپتال پہنچی. الائڈ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کہتے ہیں متاثرہ مریضہ سیریس حالت میں آئی تھی جسے وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا. یہ مریضہ ڈینگی کی تھی, لاہور سے آئی تھی اور یہ کافی کمپلیکیٹڈ تھی اور سیریس تھی, کریٹیکل تھی. ہمارے پاس یہاں ایڈمٹ رہی ہے اور آئی سی یو میں ہم نے اس کو شفٹ کیا اور مینیج کرتے رہے, مگر انفارچونیٹلی ایکسپائر ہو گیا. رواں سال ڈینگی سے متاثرہ 7 مریض بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ ازادار حسین, فیصل آباد. فیصل آباد ڈینگی کے بڑھتے وار. شہریوں کی زندگیاں خطرے میں. فیصل آباد کی انتظامیہ کے انتظامات نامکمل. کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈینگی کے بڑھتے وار. شہریوں کی زندگیاں خطرے میں. فیصل آباد کی انتظامیہ کے انتظامات نامکمل. جبکہ کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈینگی کے بڑھتے ہوئے وار. شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. فیصل آباد کی انتظامیہ کے انتظامات نامکمل ہیں. جبکہ کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈینگی نے پہلی جان لے لی ہے. شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں. فیصل آباد کی انتظامیہ کے انتظامات ابھی تک نامکمل ہیں اور کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے حوالے سے اب رواں سال متاثرہ 7 مریض رپورٹ ہوئے. 2 لاہور سے ہیں جبکہ 5 کا تعلق فیصل آباد سے ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت الائڈ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں وہ زیر علاج ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس بیگ. جی وکاس, بتائیے گا ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے, اس کے بڑھتے ہوئے وار انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل, اس حوالے سے لگ یہی رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے مکمل طور پہ چپ سادے اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھی ہے. چونکہ ڈینگی کا لاروا جو ہے وہ مختلف ڈینگی کا لاروا جان جو ہے وہ ڈینگی لے گیا. اگر بات کریں علاقے سے تو وہاں تک پانی کی بہار دکھائی دیتی ہے. بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں سیوریج سسٹم وہاں تک پہلے کی وجہ سے جہاں سیوریج کا گھاس کے اندر کھڑا رہتا ہے, تالاب کے اندر جو ہے وہ بندے پیش کر رہی ہوتی ہیں, جس کے بعد وہاں تک ڈینگی لارنے کی وجہ کا خدشہ جو ہے وہ بھی موجود. آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈینگی کے بڑھتے ہوئے وار. فیصل آباد میں ڈینگی کے بڑھتے وار. شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. فیصل آباد کی انتظامیہ کے انتظامات ابھی تک نامکمل ہیں اور کھڑے پانی میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. جبکہ 7 کیسز ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں 2 لاہور سے بتائے جا رہے ہیں جبکہ 5 کا تعلق فیصل آباد سے ہے. اور اس وقت ان تمام تر افراد کو آئسولیشن وارڈ میں الائڈ ہسپتال کے اندر رکھا گیا ہے. اور سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کہتے ہیں کہ متاثرہ مریضہ سیریس حالت میں آئی تھی جسے وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ جاں بر نہیں ہو سکی اور یہ پہلی موت ڈینگی کے باعث ہوئی ہے اور ڈینگی کا خطرہ دن بدن منڈلانے لگا ہے. اور آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کا گرتا ہوا درجہ حرارت. ڈینگی وائرس سے بیماری پھیلنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے. ڈینگی کے ہاٹ سپاٹس کی سخت سرویلنس جاری ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد خالد کہتے ہیں لاروا ملنے پر مقدمات بھی درج کروا رہے ہیں. املاک بھی سیل جو ہے وہ اس وقت سیل کی جا رہی ہیں جبکہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کے اجلاس بھی منعقد کر رہے ہیں جس محکمے کی کوتاہی ہوئی کارروائی کریں گے. مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان مرزا. جی رمضان مرزا, بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل, ڈینگی کی وبا جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے اور اس حوالے سے جہاں پر دیگر محکموں کی ذمہ داری ہے تو اوور آل ضلع انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی محکمہ لغزش نہ کرے تاکہ انسانی صحت کو جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے. ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد خالد موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. خالد صاحب, یہ بتائیے گا ضلع انتظامیہ اوور آل ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اس وقت جب کہ درجہ حرارت کم ہو رہا ہے, کیا کیا جو حفاظتی میئرز ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گرمی اب ختم ہو رہی ہے اور موسم میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت نیچے آ رہا ہے. اور ریسنٹلی ہمارے یہاں ادھر 1-2 بارشیں بھی ہوئی ہیں. یہ انوائرمنٹ جو ہے ڈینگی کے پھیلاؤ کے لیے انتہائی کنڈیوسو ہے. اکارڈنگلی ہم نے اپنی ایفرٹس کو ایکسپیڈائٹ کر لیا ہے، جس میں ہم محکمہ صحت کے ساتھ مل کے، محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کے، ہمارے جو دیگر محکمہ جات ہیں جن میں واسا ہے، FWMC ہے، ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں اور ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے. وی آر میکنگ آور بیسٹ ایفرٹس ٹو کنٹرول دس تھریٹ، جس میں ہماری DC آفس میں جو ڈر کی میٹنگ ہے وہ ہماری ویکلی میٹنگ ہوتی ہے. اکارڈنگلی تحصیلوں میں بھی ہماری ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں اس کا فالو اپ لیا جاتا ہے. اس وقت میرا نہیں خیال کہ 2 سے زیادہ پیشنٹ اس وقت ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہیں پر اگر لاروا ملتا ہے تو ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی بھی کی جاتی ہے، تنبیہ بھی کی جاتی ہے؟ جی، اگر کہیں سے لاروا ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اکارڈنگلی ایز پر لا ان کے اگینسٹ ہم یہ کرمنل پروسیڈنگز بھی کرتے ہیں اور پریمسز کو بھی سیل کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا اگر آنے والے دنوں میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے لاروا مل جائے، وہ سرکاری املاک ہوں یا نجی، مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی، پہلے بھی ہو رہے ہیں اور بعد میں بھی ہوئیں گے. اور شہریوں کو صفائی اور بارش کے بعد کی صورتحال کے اوپر کیا تلقین کرنا چاہیں گے؟ جی، اب یہ ڈینگی کے ساتھ ہمیں رہتے ہوئے تقریباً کوئی 8 سے 10 سال ہو رہے ہیں. لوگوں میں الحمدللہ کافی ساری اویئرنیس آلریڈی ہے اور ہماری بھی اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی پانی کو جمع نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے. کہیں پہ بھی اگر کوئی ٹائروں میں، کوئی گملوں میں، کوئی برتنوں میں پانی رہ جاتا ہے، وہاں پہ یہ بڑا اس کی نشو و نما کے لیے بڑا کنڈیوسو ہوتا ہے. تو لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ حفاظتی انتظامات سے ہی ہم نے اس تھریٹ کو کنٹین کرنا ہے. حفاظتی انتظامات سے ہی اس تھریٹ کو کنٹین کرنا. بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تھانہ صدر سمندری پولیس کی بڑی کارروائی. قتل کے مقدمہ میں نامزد اشتہاری ملزم 20 سال بعد گجرانوالہ سے گرفتار، اور ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 2001 میں معمولی تلخ کلامی پر شہری کو قتل کر دیا تھا، جبکہ فرار ہو گیا. ملزم نے اپنا نام بدل کر شناختی کارڈ بھی تبدیل کروا رکھا تھا. اسی پر بات کریں گے. فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرزانہ، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، تھانہ صدر سمندری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 20 سال پرانا اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا ہے. ملزم نے 20 سال قبل تھانہ صدر سمندری کے علاقہ میں شہری خالد کو معمولی تلخ کلامی پر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد فرار ہو گیا تھا. پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہری نے اس وقت گجرانوالہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی اور پولیس نے جدید ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو وہیں سے گرفتار کیا. ملزم کا نام آصف ہے، تاہم اس نے اپنا جو نام ہے وہ محمد عرفان اور اپنی جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی رحیم یار خان رکھوائی تھی اور مکمل طور پر اپنی اصلیت بھی چھپا رہی تھی. لیکن پولیس مسلسل 20 سال سے ملزم کی تلاش میں تھی اور ملزم کو جو ہے گجرانوالہ سے گرفتار کر لیا گیا. تاہم پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم نے 2001 میں قتل کیا تھا، جس کا مقدمہ ابھی تک اس کی تحقیقات چل رہی ہیں. دیگر 2 ساتھی تو گرفتار کر لیے گئے تھے لیکن یہ ملزم تاحال فرار تھا. 2 ساتھی تو گرفتار کر لیے گئے تھے لیکن یہ ملزم تاحال فرار تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. جنگ میں محکمہ زراعت کے اسموگ کے خلاف اقدامات. اسموگ کی روک تھام کے لیے رضاکار کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کمیٹیوں میں محکمہ زراعت کے افسران سمیت مقامی افراد کو شامل کیا جائے گا. بات کریں گے اویس خان سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. بالکل، جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے اسموگ کی روک تھام کے لیے ضلعی اور مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے جہاں پہ محکمہ زراعت کی جانب سے فصلات کی باقیات کو آگ لگانے پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے، وہیں پہ مقامی سطح پر رابطہ کمیٹیاں بھی قائم کی جا رہی ہیں جس کے تحت جو ہے کاشتکاروں تک آگاہی دی جائے گی. اسموگ کے حوالے سے اقدامات ممکن کیا جائیں گے. محکمہ زراعت کے مطابق فصلات کی باقیات کو آگ لگانے والے کاشتکاروں کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ مساجد کے اندر، فارمرز میٹنگز کے اندر جو ہے وہ اعلانات بھی کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف زرعی علاقوں کے اندر جو ہے برجیوں کے ذریعے اور دیگر جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے کاشتکاروں تک آگاہی دی جائے گی. ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنے والے شہریوں کے خلاف اب کارروائی ہوگی. زیادہ دھواں چھوڑنے اور اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو بند کر کے روڈ پر نکلنا جو ہے وہ بین کیا جائے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سیف. جی طیب، آگاہ کیجیے گا. محفوظ ہوں گی تو ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا اور سڑکیں تب محفوظ ہوں گی جب ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے. اور ان تمام تر قوانین کی آگاہی دینے کے لیے ٹریفک پولیس ٹوبا ٹیکسنگ کی جانب سے آج ایک آگاہی کیمپ لگایا گیا ہے. تو یہ 15 روزہ باقاعدہ طور پہ آگاہی مہم جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آج افتتاح کر دیا گیا. تو ڈی ایس پی صاحب خود یہاں پر موجود ہیں شہباز چوک کے اوپر، جہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کیمپ بھی لگایا گیا ہے اور خاص طور پر شہریوں کو روک کر ان کو پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ آخر ٹریفک قوانین کیا ہوتے ہیں. اس حوالے سے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں.
سر بتائیے گا کہ آپ کی مہم کے اندر کیا کچھ شامل ہے اور کیا کچھ کیا جائے گا آپ کی ٹریفک پولیس کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے ادھر ٹوبا ٹیکسنگ میں جو ہے آئی جی صاحب پنجاب اور جناب ڈی اے جی صاحب ٹریفک پنجاب کے حکم سے ہم نے 15 روزہ 2 کمپینز شروع کر رکھی ہیں. ایک اینٹی سموک کے حوالے سے اور ایک اوور لوڈڈ جو گاڑیاں ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. آج ہماری واک تھی جو لاری اڈا سے شروع ہو کر ابھی شہباز چوک میں پہنچے ہیں. اس میں ہم جتنی بھی جو ہیں اوور لوڈڈ گاڑیاں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. جو سموک پھیلانے والی گاڑیاں دھواں دینے والی گاڑیاں ان کے خلاف بھی کمپین کر رہے ہیں. واک بھی کر رہے ہیں, پمفلٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں, بروشر بھی تقسیم کر رہے ہیں اور ہر سطح پر ہر روڈ پر جا کر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے نو منتخب سینٹرل چیئرمین ڈاکٹر سجاد ارشد اور نو منتخب صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عاطف منیر کو دوستوں کی جانب سے مبارکباد. ڈاکٹر سجاد اور عاطف منیر چیمبر پہنچے تو دونوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے. دونوں کا بھرپور خدمت کا عزم, اسی پر بات کریں گے. محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین بننے پر ڈاکٹر رانا سجاد ارشد اور نو منتخب چیمبر صدر عاطف منیر کو دوستوں نے چیمبر پہنچنے پر آج پھولوں کے ہار بھی پہنائے, مبارکباد دی اور خاص طور پر دونوں کو بڑی مبارکباد سمیت آنے والے دنوں میں ان کے ٹاسک کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وزیر بحث ہیں. ہمارے ساتھ دونوں صاحبان موجود ہیں, ان سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, حلف اٹھانے کے بعد یہاں پہنچے ہیں, کیا کہیں گے؟ دوستوں نے پھول بھی پہنائے, چوئی طلب بھی تھے, رانا ایوب اسلم منج, دیگر دوست بھی موجود تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن جو ہے یہ بہت بڑا ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے پاکستان میں پروٹین اور چکن کی صورت میں اور انڈوں کی صورت میں فراہم کرتی ہے. یہ اس بزنس میں بہت بڑا یہ ذمہ داری ہے اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ پچھلے 32 ایئر سے میں اس انڈسٹری سے وابستہ ہوں. بہت سے مسائل, بہت سی چیزیں, اور یہ 40 سال میں پہلی دفعہ یہ الیکشن ہوا ہے اور اس سے پہلے الیکشن نہیں تھا ہوتا. اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارے ایسوسیٹ کلاس میں فیصل آباد سے فرسٹ ٹائم پوری ہسٹری میں چیئرمین آیا ہے. نہ وہ الیکشن تو ہوتا نہیں تھا, جو سلیکشن ہوتی تھی اس میں بھی کبھی نہیں آیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے یہاں میں اس کام میں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو فارمر ہے, جو برائلر فارمر ہے, جو لیئر فارمر ہے, اس کو ہم نے بہت پس چکا ہے, بہت نقصان میں ہے. اس کے مفاد عامہ کے لیے جتنا بھی ہم کام کر سکے اس کے بزنس کے لیے وہ کریں گے. الٹیمیٹلی جب فارمر خوشحال ہوتا ہے تو پوری انڈسٹری خوشحال ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں یہ میرا پرائمری ادارہ ہے جہاں سے ہم نے بڑا کام سیکھا بھی ہے. اور میرے ساتھ جو ہیں سارے دوست, پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں یہاں پہ, اور باقی دوست جو بھی ہمارے ساتھ ہیں, عاطف منیر صاحب اور بابر صاحب ہیں, اکرام صاحب ہیں, عبداللہ صاحب ہیں. ابھی اکاؤنٹس کمیٹی کی ہماری میٹنگ تھی, یہاں سے ہم نے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو علم ہے یہاں سے سیکھا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن میں جو سیکھا ہے وہ ہم پورا اس کو استعمال کریں گے اور اس کو پورا استعمال کیا جائے گا. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر. فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انکیوبیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب جاری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے وومن امپاورمنٹ کے پروجیکٹس بھی اس کا مین حصہ ہیں. وومن انٹرپرینور بلاک, سکل وومن اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کا قیام اور فیصل آباد وومن چیمبر کی بلڈنگ کا آغاز کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں. اور اس زمن میں آپ سے ہم ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں نہایت کم قیمت پر M3 میں انڈسٹریل اسٹریٹ میں ہمیں جگہ دی جائے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ بھی فرمایا تھا اور تاکہ اس کی تعمیر و ترقی کے عمل کا آغاز کر سکیں. ان گزارشات کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر اپنے مہمان خصوصی اور دور دراز سے آئے ہوئے اور اپنے بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں شرکت کر کے حوصلہ افزائی کی اور ہمیں عزت بخشی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ پریزیڈنٹ صاحبہ. آج کا دن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو وہ ایک آپ کو دیکھنے میں شاید ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آئے گا, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کنٹینیوس ایفرٹ اور ایک تھاٹ پروسیس ہے.
جب ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ مسز روبینہ امجد نے فیصل آباد ویمن چیمبر شروع کیا تھا تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ساتھ چلے تھے، اور ڈیفینیٹلی ود ان دیز 4 years we step forward and we are strengthening the different projects for the women entrepreneur. اور اس موقع پہ میں آنریبل منسٹر صاحب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ جب ہم نے ان کے پاس فیصل آباد ویمن چیمبر کے لیے ویمن انکلیو فیصل آباد انڈسٹریل زون میں اپنی اپلیکیشن کے لیے وقت مانگا تو انہوں نے ہمیں بڑا بھرپور وقت دیا اور انہوں نے ہمیں بڑا انکریج کیا، اور ہم نے ان کے پاس یہ لے کے گئے تھے اپنی ریکویسٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ویمن انکیویشن سینٹر انڈسٹریل زون میں بنائیں. تو انہوں نے ہمیں بہت اچھی گائیڈنس دی کہ آپ ایک نرسری جو ہے وہ اپنے چیمبر کے اندر بنا لیں، اور پھر ہم آپ کو ضرور ایک جگہ دیں گے اور آپ کی سپورٹ بھی کریں گے، تو آپ پھر بڑے پیمانے پر انڈسٹریل زون میں اپنی خواتین کو بزنس اسٹارٹ اپس کو لے کے جائیں. کیونکہ پاکستان کی آبادی اس وقت 53% آف ویمن پہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 53% آپ اپنی پاپولیشن کا جو ایریا ہے اس کو نگلیکٹ کریں and then you can do the socio-economic growth of Pakistan. So it's the core responsibility of the women to step forward with the men and to emerge as entrepreneurs and to do this successful work. And for this we have established this Faisal Abad Women Chamber of Commerce and Industry. And we all are working day and night as our corporate social responsibility that we should support you in every sector and trait of your life so you become a successful entrepreneur and become the great part of this new emerging Pakistan. And this is also the vision of the Prime Minister, because he always talk about that job creation is not the only solution, but we have to work a lot over the entrepreneurship development. بلکہ ابھی ویمن انکیویشن سینٹر کا ہم بہت امپورٹنٹ پارٹ وی آر گوئنگ ٹو انسٹال ا کامیاب جوان ڈیسک اوور دیئر سو دا ینگ اسٹارٹ اپس who are coming to us, they will be getting their loans from Kamyab Jawan program, because there are 3 tiers. In the first year you can have a loan of around 100,000 rupees, 1 lakh سے لے کے 10 لاکھ تک کے قرضے. دوسرے ٹیئر میں 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور تیسرے ٹیئر میں 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک کے قرضے. اور ہمیں کامیاب جوان پروگرام سے پتہ چلا کہ ابھی پرائم منسٹر از ورکنگ کہ 5 لاکھ تک کے جو قرضے. فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انکیویشن سینٹر کی افتتاحی تقریب جاری ہے. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے چیمبر ایکسپو سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.